دنیا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جہاں ہم سانس لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ اصل میں زندگی کا صرف پہلا لیول ہے۔ اب ایک بہت مشہور عالم سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعلہ میں زندگی کے 5 لیولز کا ذکر کیا ہے۔ یہ ان کی تفسیر اور اجتہاد ہے، ڈائریکٹ حدیث نہیں، لیکن بہت لوگوں کو پسند آتی ہے۔ ان کے مطابق تیسرا لیول ایسا ہے جہاں کچھ خاص انبیاء جسم و روح کے ساتھ زندہ ہے، وقت اور جگہ کی پابندی سے آزاد۔ آج ہم بات کریں گے 4 ایسے ہی نبی کی۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آگے کے یہ حیرت انگیز حقائق جو شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں اور لوگوں سے مس نہ ہو جائیں۔ تو اگر آپ تیار ہیں تو ایک گہری سانس لیجیے اور شروع کرتے ہیں یہ راز بھرا سفر۔ اب شروعات کرتے ہیں ان پہلے نبی سے جو اب بھی زندہ ہے، ادریس علیہ السلام۔ بائبل اور تورات میں جنہیں انوک کہتے ہیں۔ نبی ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں نسل تھے۔ انہوں نے بہت خاص راز حاصل کیے، ستاروں اور ایسٹرونومی کا علم سیکھا، فرشتوں سے دوستی کی اور اسرائیل علیہ السلام سے خاص دوستی کی۔ بعد میں انہوں نے ایک دل لپیٹنے والا سفر کیا نامعلوم عالموں کا۔ اس سے پہلے ہی وہ نبی کے طور پر مشہور ہو چکے تھے، جنہوں نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، میتھمیٹکس اور ایسٹرونومی جیسی علوم سکھائی اور انسانی تاریخ میں پہلی بار کپڑے سل کر پہنے۔ روایتوں کے مطابق ادریس علیہ السلام، جن کا نام قرآن میں 2 مرتبہ آیا، وہ بیبیلون کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ نبوت سے پہلے ہی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ الطبری کے مطابق جب اللہ نے انہیں نبوت عطا کی تو آدم علیہ السلام کی عمر 622 سال تھی۔ وہ قابل کی اولاد کے پاس بھیجے گئے، انہیں حق کی دعوت دی، اللہ کی اطاعت اور شیطان سے بچنے کو کہا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے نہیں مانا۔ روایت ہے کہ ان کے ساتھ تقریباً 1000 مومن ہوئے۔ انہیں اپنے زمانے کی ساری زبانیں آتی تھی اور لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں تعلیم دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بھیجے گئے۔ اللہ نے ان پر 30 صحف نازل کیے۔ ادریس علیہ السلام اپنا زیادہ تر وقت اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے۔ فرشتے ان سے بہت محبت کرتے تھے اور اکثر ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور روایت ہے جو قصص الانبیاء کی کتابوں میں ملتی ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اسرائیلیت اور قدیم قصوں سے آئی ہے۔ اس کو آپ ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی کی طرح سنیے، فیکٹ کی طرح نہیں۔ روایت کے مطابق ایک دن انہوں نے سورج کے فرشتے سے کہا، میں اسرائیل علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم انہیں میرا پیغام دے سکتے ہو؟ سورج کے فرشتے نے کہا، ٹھیک ہے، میں ملوں گا اور پیغام دے دوں گا۔ پھر وہ اسرائیل علیہ السلام کے پاس گئے اور پیغام دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لی اور انسانی صورت میں ادریس علیہ السلام کے پاس آئے جب وہ عبادت میں مشغول تھے۔ اسرائیل علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، کیا میں آپ کا ساتھی بن سکتا ہوں؟ ادریس علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھے کہ کوئی عام انسان ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے یہ 4 دن صرف عبادت کے لیے مقرر کیے ہیں، لوگوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، کسی نے نہیں دیکھا کہ میں کہاں گیا، تم مجھے کیسے ملے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، آپ سے ملنا اور عبادت میں شامل ہونا چاہتا تھا، اجازت دیجیے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، تم میری صحبت برداشت نہیں کر پاؤ گے، میں بہت کم کھاتا پیتا ہوں، بہت کم سوتا ہوں، ہمیشہ عبادت کرتا رہتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، امید ہے اللہ تعالیٰ طاقت دیں گے، انشاءاللہ میں برداشت کر لوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے قبول کیا اور دونوں ساتھ سفر پر نکل گئے۔ ایک دن ذکر، عبادت، شکر اور روزے کا گزرا۔ شام کو رستے میں ایک چوبن دکھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم سفر پر ہیں، رات کہاں گزاریں گے؟ پتہ نہیں شاید کھانا نہ ملے، یہاں چوبن ہے، اسے دودھ خرید لیں، رات کو روزہ افطار کر لیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کو آزمانا چاہتے تھے، کیونکہ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ادریس علیہ السلام یہ سن کر غصہ ہو گئے اور کہا، دوبارہ ایسی بات مت کہنا، اللہ جہاں بھی ہم ہوں گے وہاں رزق بھیج دے گا، کیا اللہ نہیں جانتا ہم کہاں رہیں گے؟ اسرائیل علیہ السلام نے استغفر اللہ کہا اور آگے بڑھ گئے۔ رات ہوئی، ایک جگہ رک گئے، نماز پڑھی اور اللہ نے دسترخوان بھیج دیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، آؤ کھاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا،